السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سائرہ۔ آج میں آپ کے لیے حلوہ پوڑی کی ریسیپی لے کے آئی ہوں، جسے بنانا بہت ہی آسان ہے۔ آج میں آپ کو بالکل بازار جیسی پوڑیاں بنانا سکھاؤں گی۔ بہت چھوٹے چھوٹے جو ٹپس ہوتے ہیں وہ آپ نے بالکل اگنور نہیں کرنے، جس کی وجہ سے ہماری پوڑیاں پھولتی ہیں اور بہت سافٹ بنتی ہیں۔ آپ اگنور مت کیا کریں۔ آپ کو دکھ بھی رہا ہوگا کہ ہماری پوڑیاں وہ کڑک نہیں بنی، بالکل سافٹ بنی ہیں جیسے ہم بازار سے لے کے کھاتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیسے بنتی ہیں اور بہت سی غلطیاں ہم کر جاتے ہیں۔ وہی میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کیا غلطیاں نہیں کرنی۔ ہاف ٹیبل سپون آپ نے نمک لینا ہے۔ پوڑیاں بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی ڈو کو گوندھ لیں گے۔ یہاں پہ تھوڑا سا میں نے گھی لیا ہے۔ گھی آپ کوئی سا بھی یوز کر لیں، یہاں پہ میں دیسی گھی کا یوز کر رہی ہوں، آپ دوسرا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا نیم گرم پانی ایڈ کریں گے۔ اچھے سے ہم ہاتھ کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اگر آپ نے ہاتھ سے نہیں کرنا، آپ چمچ سے کر لیں۔ اچھے سے آپ نے اس کو پانی کے اندر مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر 1 کپ آٹا ایڈ کروں گی۔ یہ وہ والا آٹا ہے جس سے ہم گھر میں روٹیاں پکاتے ہیں، جسے ہم لال آٹا بھی کہتے ہیں۔ اور 2 کپ اس کے اندر ہم میدا ایڈ کریں گے۔ مطلب جتنا آپ نے گھر والا آٹا لینا ہے اس سے ڈبل آپ نے میدا لینا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اچھے سے سب سے پہلے اس کو مکس کریں گے، آٹے کو بہت اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے، اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے ہوئے ہم نے اس کو گوندتے جانا ہے۔ ہم نے ڈو کو بہت زیادہ پتلا نہیں گوندنا اور بہت ہی زیادہ ہم نے ہارڈ نہیں گوندنا، اس کو درمیانہ سا آپ نے گوندنا ہے۔ اور آپ نے اس طریقے سے گوندنا ہے کہ آپ کا یہ لچکدار سا اس ٹائپ کا آٹا گوندا جائے۔ تو یہ دیکھیں، میں نے ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی تیز کر دی ہے کیونکہ میں ویڈیو کو بالکل بھی روک نہیں رہی، آپ کے ساتھ ویسے ہی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں آٹا کو گوندتی جا رہی ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھے سے گوندنا ہے، مطلب آپ نے اس پہ ٹائم لگانا ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے یہ ڈو پر، لیکن آپ نے اس کو اچھے سے بالکل پلین ایسے گوندنا ہے۔ اس کو بہت اچھے سے گوندنے کے بعد ہم اسے 15 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے۔ یہاں پہ 15 منٹ گزر چکے ہیں اور ابھی ہم نے اس کو پھر سے ایک بار تھوڑا سا گوندنا ہے۔ تھوڑا سا ہم آئل لیں گے، اس طریقے سے لگانے کے بعد پھر سے ایک بار اس کو اچھے سے گوندھ لیں گے۔ تقریباً 2 سے 3 منٹ ہم اس کو پھر سے گوندیں گے، تو پھر آپ کی ڈو جو ہے پوڑیوں کے لیے بالکل ریڈی ہو جائے گی۔ آپ کی ڈو بالکل ربڑ کی طرح مطلب لچکدار تھوڑی ہونی چاہیے۔ پوڑیاں بنانے کے لیے اب ہم اس کے پیڑے ریڈی کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچن اسکیل ہے تب تو بہت ہی آپ کا کام ایزی ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے 60 گرام کے پوڑی بنانے کے لیے پیڑے لینے ہیں۔ عموماً پوڑیاں بنانے کے لیے 55 گرام، 60 گرام یا 65 گرام تک پیڑے لیے جاتے ہیں۔ زیادہ بڑے بنا لیں پیڑے تو آپ کی پوڑی پھولتی نہیں ہے اور سافٹ سی بھی نہیں بنتی، بھاری بھاری سی بنتی، جو کہ بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اگر آپ کے پاس ویٹ اسکیل نہیں ہے تو آپ جیسے روٹی بنانے کے لیے ایک پیڑا لیتے ہیں نا کھانے کے لیے، تو اس سے آپ نے آدھا لینا ہے اور ایک ہی سائز کے سارے آپ نے پیڑے بنانے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ تو یہاں پہ میں نے پلیٹ کے اوپر آئل لگا لیا ہے تاکہ ہمارے پیڑے جو ہیں وہ نیچے چپکے نہیں۔ تو اسی طرح ہی ہم سارے پیڑے جو ہیں وہ ناپ کے 60 گرام کے سبھی پیڑے ہم ریڈی کر لیں گے۔ اسی طرح آپ نے گول گول کر کے بنانے ہیں بہت اچھے سے۔ تو یہ دیکھیں، اس طریقے سے میں پیڑے بنا رہی ہوں۔ یہ بھی ایک پوڑیاں بنانے کا ایک مین سیکرٹ ہے، جو کہ مطلب پوڑیاں والے یا آپ کو ویڈیو میں اور بھی جو ہے شیف وہ آپ کو نہیں بتاتے۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ میں نے سارے پیڑے ریڈی کر لیے ہیں اور آئل بھی ہم نے بہت گرم کر لیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مین ٹپ میں آپ کو بتا دوں، آئل آپ نے بہت زیادہ گرم کرنا ہے۔ ہماری پوڑیاں جو ہیں وہ مطلب کڑک سی کیوں بن جاتی ہیں؟ کیونکہ آپ ٹھنڈے آئل میں پوڑیاں ڈال دیتے ہیں بننے کے لیے، تو آپ نے آئل بہت زیادہ گرم کرنا ہے۔ جب آپ نے پوڑیاں تلنی ہیں تب بھی آپ کا آئل بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ یہاں پہ آپ نے بیلن کے اوپر اور نیچے یہاں پہ آئل لگا لینا ہے تاکہ آپ کی یہ چپکے نہیں۔ ویسے تو اگر آپ کی ڈو بہت اچھے سے گوندی ہوگی نا تو آپ کی بالکل بھی یہ نیچے نہیں چپکے گی۔ یہ دیکھیں، نہیں چپک رہی نا، تو ویسے ہی احتیاطاً آپ آئل لگا لیں، بہتر رہے گا۔ تو یہ دیکھیں، اس طرح ہم سافٹ ہاتھ کے ساتھ اس کو بیل لیں گے بہت اچھے سے۔ آپ نے اس کو اس طریقے سے بیلنا ہے۔ تو آپ کو میں پھر سے بتاتی چلوں، آئل آپ کا گرم ہونا چاہیے، جو بہت زیادہ گرم ہوتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے پوڑیاں بنانے کے لیے، تبھی پوڑیاں پھولتی بھی ہیں اور بہت اچھے سے پکتی بھی ہیں۔ یہاں پہ آئل یہ دیکھیں دھواں اڑ رہا ہوگا، آپ کو نظر آ رہا ہے، آئل ہمارا بہت گرم ہے۔ آئل آپ نے گرم رکھنا ہے، ٹھنڈے آئل میں پوڑیاں نہیں ڈالنی۔ یہ دیکھیں کیسے اب یہ پھول کے بن رہی ہیں، بہت زبردست ہماری پوڑیاں بن کے تیار ہو رہی ہیں۔ تو مطلب یہ طریقہ ہے، بیسٹ طریقہ ہے یہ پوڑیاں بنانے کا، تو آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کریں
اور اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، اور میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ میں آپ کے لیے ایسے ہی مزے کی اچھی ویڈیوز لے کے آتی رہوں۔ کچھ پوڑیاں ہمارے یہاں پہ بن کے ریڈی ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کو چنے اور حلوے کی ریسیپی چاہیے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے جا کے اس کی ریسیپی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری پوڑیاں اور چنے حلوہ سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، اب میں آپ کو پوڑی آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنی یہ سپر سافٹ پوڑی ہماری بن کے ریڈی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کتنی یہ سافٹ بنی ہے، بالکل بھی کڑک یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے اسی طریقے سے آپ نے پوڑیاں بنا کے ضرور ٹرائی کرنی ہے، اور آپ نے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیسی بنی۔ اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاتی ہوں کہ یہ کتنی مزے کی یہ بنی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں چنے میں نے یہاں پہ لیے ہیں، اس کی ریسیپی اگر آپ کو چاہیے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اور حلوے کا بھی۔ تو یہ دیکھیں کتنی مزے کی یہ بن کے ریڈی ہوئی ہیں، آپ کے بھی منہ میں ضرور پانی آیا ہوگا کیونکہ یہ بہت مزے کی بنی ہے۔ تو بس آج کی ویڈیو میری یہیں تک کی تھی۔ اب آپ سے میں ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔